حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأوتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس نے جان دے دی تھی، فأوتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفها، وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے، قال فما عملت فيها، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا، میری نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا، قال قاتلت فيك، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتیٰ استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی، قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، شاہ سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا، in the heart of your hearts، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا، لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جہنم میں جھونک دیا جائے گا، دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا، تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کی وجہ سے، تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں۔ سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، اس نے بڑا علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا، فَأُوتِيَ بِهِ، اسے بھی پیش کیا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، فَعَرَفَهَا، تو وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار یقیناً تیرے مجھ پر یہ احسانات ہیں، قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، اور تیری لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا، قَالَ كَذَبْتَ، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ثم امر به فصعب على وجهه حتى القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے، ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله، اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی وسعت عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیاوی جو ہے بکثرت عطا کیا تھا، فاوتي به فعرفه، اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے اللہ جتلائے گا اپنی نعمتیں، فعرفها، وہ پہچان لے گا، فقال فما عملت فيها، پوچھے گا تم نے کیا کیا،
قال ما تركت في سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها، وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہے۔ ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے۔ قال کذبت، تم نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت ليقال جواد، اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے، فقد قیلا، یہ کہا جا چکا ہے، ثم عبر به فصعب على وجهه ثم القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اب ایک اگلا شیڈ ہے کفر کا، تاریکی ہی تاریکی، کوئی ملمے والی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی، اپنی ہی خواہشات، دولت کی محبت، اس کے اندر آدمی ڈوبا ہوا، کوئی خیر، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کی کوئی مدد کر دینا، قطعاً نہیں، بالکل خالی خیر سے۔ اس کی کیا مثال دی ہے؟ او کظلمات، یا پھر ان کافروں کی جو حقیقت ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کی دوسری مثال کیا ہے؟ یا جیسے کہ اندھیرے ہوتے ہیں فی بحر لجی، ایک بہت گہرے سمندر کے اندر، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کو ڈھانپے ہوئے ایک موج، اور موج کے اوپر ایک اور موج، اور موج کے اوپر جو ہے بادل بھی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے تاریکی کا جو تصور یہاں دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا جو صرف اس آیت کی وجہ سے ایمان لایا۔ اس نے پوچھا اور تحقیق کی کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ معلومہ نہیں کی، کبھی نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر یہ تو کوئی شخص جس کی زندگی جو ہے سمندروں میں گزری ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ یہ کہ یہ واقعہ اللہ کا کلام کہ رات کا وقت ہے۔ اب دیکھیے اوپر چاند بھی ہے، فرض کیجئے تارے بھی ہیں، لیکن بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، وہ چاند کی اور ستاروں کی ریفلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر یہ موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، اور سمندر کی تاریکی کے اندر جو تاریکی ہے، گہرائی کے اندر، کظلمات، نوٹ کیجئے ذرا، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اب اس کے بعد الفاظ آئے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ پر تہ تاریکیاں، تاریکی پر تاریکی۔